وہ افراد جو ہمارے زیر کفالت ہیں، جو ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے اہل خانہ ہیں، ان کی خدمات، ان کی ضروریات کو مقدم کرنا، یہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، کہ تیرے پاس ایک دینار ہے، تم اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ وہ دینار، اور ایک اور دینار ہے، انفقتہ فی رقبہ، جس کو تم خرچ کرتے ہو غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے، غلاموں کی خدمت کے لیے۔ وہ دینار، اور ایک تیسرا دینار ہے، تصدقت بہ علی مسکین، جس کو تم خرچ کرتے ہو فقراء، ضرورت مند اور مساکین کی خدمت کے پرپس پہ۔ اور چوتھا دینار ہے کہ انفقت علی اہلک، جس کو تم خرچ کرتے ہو اپنے اہل خانہ پر، اپنے ہی فیملی ممبرز پر۔ اب سوال پیدا ہوا، حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4 دیناروں کی بات کی ہے، ایک دینار اتنے اچھے پرپز پہ لگا، حتیٰ کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا مقصد اس سے حل ہو رہا ہے۔ ایک دینار سے فقراء و مساکین کی ہمدردی اور ان کے ساتھ محبت کا پہلو پایا جا رہا ہے، ان کی ضروریات کو مقدم سمجھا جا رہا ہے۔ ایک دینار مطلقاً اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگ رہا ہے، اور کسی بھی کار خیر میں اس کو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اعظمها اجرا الذی انفقت علی اہلک، ان 4 دیناروں میں وہ روپیہ، وہ دینار، وہ پیسہ جو اپنے اہل خانہ کی ضروریات پہ لگا، ان کی خدمت پہ لگا، ان کی زندگی کو سہل کرنے پہ لگا، فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باقی تینوں سے اس چوتھے دینار کا اجر زیادہ ہے۔ حالانکہ وہ بھی اچھی جگہ لگے، ایک غلاموں کی آزادی کے لیے لگا، ایک دینار فقراء و مساکین جیسے ضرورت مند لوگوں کی خدمت پہ لگا، اور ایک دینار مطلقاً اچھی جگہ لگا، اللہ کے راستے میں اس کو ہم نے دے دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دینار جو تیرا اپنے ہی اہل خانہ کی خدمت پہ لگا، اس کا درجہ سب سے زیادہ ہے، اجر میں اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں رب کائنات فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ کیا خرچ کریں، اللہ جل جلالہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر، آقا کریم فرماتے ہیں جو بھی خرچ کرو من خیر، یہ بھلائی کا کام ہے، اللہ کے راستے میں دینا یہ بڑا اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات اس اپنے فرمان پاک میں فرماتا ہے اپنے غلاموں کو بتا دو فَلِلْوَالِدَيْنِ، تمہاری دولت، تمہارے رزق کے اصل حقدار تمہارے والدین ہیں، وَالْأَقْرَبِينَ، اور تمہارے قرابت دار ہیں، وَالْيَتَامَى، پھر یتیم، یعنی اس کے بعد اور یتیم ہے، والمساکین، اور مساکین ہے، وابن السبیل، اور راہگیر مسافر ہے جو گھر میں تو صاحبان حیثیت تھے، مسافرت میں ان بیچاروں کے ساتھ کوئی مصیبت بنا اور ان کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ رب کائنات نے اس آیت طیبہ میں 5 پرپز بتائے، 5 جگہ پہ پیسہ خرچ کرنے کا بتایا، لیکن سب سے پہلے والدین کو رکھا، پھر قرابت داروں کو رکھا، پھر یتیموں کو، پھر مساکین، اور چوتھے نمبر پہ مسافروں کو رکھا۔ تو یہ آیت طیبہ بھی ہماری یہاں پہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارا جو رزق ہے، ہماری جو دولت ہے، اس کا بنیادی اور پہلے حقدار ہمارے والدین اور ہمارے اپنے زیر کفالت لوگ، جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے، جن کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔
اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایو صدقۃ افضل، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ترین صدقہ ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، تنگ دست کے خون پسینے کی کمائی کا صدقہ، کہ وہ بڑی محنت سے کماتا ہے، اس کی خون پسینے کی کمائی ہے، پھر وہ تنگ دست ہے، اس کی کئی جگہ پہ اس نے اس پیسے کو لگانا ہے، اس کا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے شروع کرو جس کی کفالت تمہارے ذمے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں افضل ترین صدقات میں بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم جب خیرات کرنے لگو، صدقہ کرنے لگو، تو ان لوگوں پہ خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت، جو تمہاری کفالت میں ہے، تمہارے اہل خانہ ہے۔ ایک صحابی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہترین حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقے کا حکم دیا، ایک شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس 1 روپیہ ہے، میں اس کو کہاں پہ لگاؤں؟ آپ نے فرمایا تصدق بھی علی نفسک، اپنے اوپر لگا لو، اپنی ضروریات کو پورا کر لو۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندی آخر، میرے پاس 1 اور روپیہ ہے، یا 1 اگر اور روپیہ ہو تو کیا کرو؟ آپ نے فرمایا تصدق بھی علی ولدک، اپنے بچوں پہ لگا دو، یعنی ان کی تعلیم و تربیت پہ، ان کی ضروریات پہ اس پیسے کو خرچ کر دو۔ ورز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندی آخر، اگر میرے پاس 1 روپیہ اور ہے یا 1 روپیہ اور ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق بھی علی زوجتک، اس کو اپنی بیوی پہ خرچ کر دو، اپنی اہلیہ پہ خرچ کر دو۔ ورز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندی آخر، میرے پاس 1 اور روپیہ ہے، پھر اس کا کیا کروں؟ اگر 1/4 روپیہ ہو اس کو کہاں پہ خرچ کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا تصدق علی خادمک، اپنے خادم پہ، اپنے ملازم پہ، اس پہ خرچ کر دو۔ اب اس حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنی ذات پہ، اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا اپنی اولاد، بیوی، خادمین، ان کی ضروریات کو مقدم سمجھو۔ پھر وہ عرض کرتا ہے اندی آخر، یا رسول اللہ میرے پاس 1 روپیہ اور ہے، اس کو کہاں پہ خرچ کروں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابصر، تو زیادہ مناسب اس بات کو سمجھتا ہے، تیرے سامنے فقراء و مساکین ہیں، ضرورت مند ہیں، تیرے سامنے غلاموں کی آزادی کا معاملہ موجود ہے، جہاں مناسب سمجھو اس کو خرچ کر دو۔ لیکن ان احادیث طیبہ میں جب ہم خیرات کرنا چاہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہماری یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ ہم بنیادی طور پر اپنے اہل خانہ کو پہلے ملوز خاطر رکھیں، اول خیش بعد درویش کے اصول پہ عمل کریں۔ پہلے اپنے اہل خانہ کی ضروریات کو مقدم سمجھیں اور ان کو پورا کریں، بعد میں دوسرے لوگوں کو اس میں ان کی ضروریات کی طرف اپنے آپ کی توجہ دیں۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پاک میں ہمارے لیے یقیناً بہت بڑا اسوہ موجود ہے۔